بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ 570 عیسوی کے سال کے شروع کا وقت تھا۔ عرب کے مکہ شہر میں موجود خانہ کعبہ، جسے تب سے 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم نے خدائے واحد کی بندگی کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا، اس کعبہ کے گرد و پیش لوگ اب سینکڑوں بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے اور یہ کہنے لگے تھے کہ وہ اللہ جو دکھتا نہیں وہ بہت دور ہے، اور یہ ہمارے دیوتا جن کے بتوں کو ہم پوجتے ہیں ان کی پہنچ اس کائنات کے رب تک ہے، اور یہ بت اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یعنی خانہ کعبہ کو اب بھی مانا تو بیت اللہ ہی جاتا تھا، مانا اللہ کا گھر ہی جاتا تھا، مگر اب اللہ کی عبادت محض ایک رسم بن کر رہ گئی تھی۔ اب لوگ اللہ سے زیادہ اللہ کے یہاں لگے اپنی سفارشیوں کو یاد کرتے تھے، جبکہ اللہ نے کبھی کسی کو اپنے یہاں دنیا والوں کا سفارشی بنانے کی بات نازل ہی نہیں کی تھی۔ خیر، رسماً ہی صحیح، لیکن سال میں ایک بار اب بھی تمام عرب لوگ کعبہ کا حج کرنے جاتے تھے، کعبہ کو رب کائنات کا گھر مانتے ہوئے اس کا طواف کرتے تھے۔ یمن میں ابرہہ نام کا ایک بادشاہ ہوا، اس نے کعبہ کی شہرت سنی تھی۔ اس نے سوچا کہ عرب کے جو لوگ مکہ کی قدیم عمارت کا حج کرنے جاتے ہیں ان تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں ایک ایسا شاندار کلیسا بناؤں جس کے آگے کعبہ کی کشش ماند پڑ جائے اور تمام عرب میرے یہاں کلیسا کا حج کرنے آنے لگیں۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بے حد شاندار اور اونچی عمارت بنوا بھی دی، جس کی خوبصورتی کی بھی دور دور تک مثال نہیں ملتی تھی۔ اس کلیسے کی تعریف بھی دور دور تک پھیلا دی گئی، لیکن حج کا مہینہ آیا تو ابرہہ کو یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا کہ اس سال پھر حج کرنے تمام عرب کعبہ ہی گئے۔ شاندار کلیسے کی تعریف سننے والوں میں سے بھی ایک بھی انسان ابرہہ کے کلیسے کی طرف نہیں آیا۔ ابرہہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کعبہ کو ہی گرا دے گا، تو پھر جھک مار کر عرب والے کلیسا کا حج کرنے آئیں گے۔ ابرہہ نے کعبہ کو گرانے کے لیے اپنی فوج کے ہاتھیوں کو تیار کیا اور مکہ کی طرف کوچ کر دیا۔ مکہ والوں کو جب اس کی خبر لگی تو وہ گھبرائے ہوئے مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے کہ ابرہہ فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے آ رہا ہے، اور اس کی فوج بہت مضبوط ہے۔ اس کی فوج میں پہاڑ کی مانند اونچے ہاتھی ہیں، اور ان ہاتھیوں کی راہ میں اگر ہم لوگ آئے تو وہ ہمیں اور ہمارے مال مویشی سبھی کچھ تباہ کر ڈالیں گے۔ مکہ سے کچھ دور پہلے پہنچ کر ابرہہ نے پڑاؤ ڈالا۔ تب حضرت عبد المطلب اس کے پاس پہنچے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ عبد المطلب نے ابرہہ کو خبردار بھی کیا کہ اس گھر کا محافظ اللہ ہے، اس پر حملہ خطرے سے خالی نہیں، لیکن ابرہہ نہ مانا۔ اس نے عبد المطلب سے کہا کہ میری دشمنی تم سے نہیں، شہر خالی کر دو، میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا، صرف میں کعبہ کو ڈھا کر واپس چلا جاؤں گا۔ جب ابرہہ پر باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا تو عبد المطلب بھاری دل سے واپس آئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ عبد المطلب کے جواب پر ان لوگوں نے کہا، اے عبد المطلب، اب ہم کیا کریں کہ ہم اپنی جانوں کو بھی بچا سکیں اور اللہ کے گھر کو بھی؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ تم لوگ اپنی جانوں اور اپنے مال مویشیوں کو بچانے کی تدبیر کرو، بیت اللہ کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے۔ عرب میں یہ روایات مشہور تھیں کہ خانہ کعبہ کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے، اور اس بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کوئی بھی چلتا ہے تو اس کا ناپاک منصوبہ پورا ہونے سے پہلے ہی اللہ اس شخص کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، جس طرح عیساف اور نائلہ کو اللہ نے پتھر میں تبدیل کر دیا تھا جب انہوں نے کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی۔ عبد المطلب یہ باتیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے مکہ والوں سے کہا کہ وہ اپنے مال مویشی لے کر کہیں حفاظت کی جگہ چلے جائیں۔
حضرت عبد المطلب کی باتیں سن کر تمام مکہ والے اپنا اپنا سامان اور اپنے جانور لے کر کعبہ شریف سے دور پہاڑیوں کی طرف چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا مکہ شہر خالی ہو گیا۔ اب کعبہ شریف کے پاس اکیلے عبد المطلب رہ گئے تھے۔ وہ کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر روتے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، ابرہہ کی فوج کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دینا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمانا۔ ادھر ابرہہ کی فوج مکہ کی طرف چل پڑی تھی، لیکن یک بیک ایک معجزہ ہوا۔ چلتے چلتے ہاتھی اچانک رک گئے۔ انہوں نے کعبہ کی حدود میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ابرہہ کے فوجیوں نے بہت کوشش کی ان ہاتھیوں کو آگے بڑھانے کی، پر وہ نہیں بڑھے۔ اتنے میں آسمان میں نہ جانے کہاں سے لاتعداد ننھے پرندے نمودار ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کی چونچ میں نکیلے کنکڑ دبے ہوئے تھے، جو اونچائیوں سے جب ان ننھے پرندوں نے ابرہہ کی فوج پر چھوڑے تو یہ کنکڑ ان فوجیوں کے جسموں کو چیرتے ہوئے نکل گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کی پوری فوج، سارے ہاتھی نیست و نابود ہو گئے۔ بے شک یہ خانہ کعبہ اس خدا کا گھر ہے جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے۔ بے شک اس گھر کی حرمت کو پامال کرنے کی اس رب نے سخت مناہی کی ہے، اور تم اگر یہ سوچو کہ تم اس رب کے گھر کو توڑنے چلو گے اور پھر اس رب کی پکڑ سے تم بچ جاؤ گے، تو یہ محض تمہاری خامہ خیالی کے سوائے کچھ نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو عقارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔